یہ باتیں اسی وقت پوری ہوتی ہیں جب ہم تابع فرمانی میں اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ خداوند کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام ندیم ہے۔ لائف اینڈ گاڈ چینل کی طرف سے میں حاضر ہوں اور خدا کے کلام کو جو ہمیشہ ہمارے سینئرز اور ہمارے لیمب بائبل اسکول کے اسٹوڈنٹس آپ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں، میں بھی آپ کے سامنے خدا کی کلام کی کچھ سچائیوں کو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اوبیڈینس پر ہم خدا کے کلام پر غور کریں گے، دیکھیں گے روت اس کا پہلا باب اس کی 16ویں آیت لکھا ہے، روت نے کہا تو منت نہ کر کہ میں تجھے چھوڑوں اور تیرے پیچھے لوٹ جاؤں، کیونکہ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی اور جہاں تو رہے گی میں رہوں گی، تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا۔ میرے عزیزو، میں اس کلام کے وسیلہ سے جو سمجھا ہوں اور آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ خدا کی بندی اپنی مدر ان لا اپنی ساس کے تابع فرمانی سے اپنی زندگی کو بسر کرتی رہی تو کیا خدا نے اس کی زندگی کے اندر وسائل کو نہیں کھولا، برکات کو نہیں کھولا؟ بلکہ ہمیں اس کلام کو، اس پورے 4 باب کو پڑھنے سے ہمیں اس بات کو سمجھ لگتی ہے کہ خدا کی ذات نے بندی کے لیے بہت سے ایسے دروازے کھولے جو ان بلیو تھے۔ یعنی روت اگر اپنی مدر ان لا کی پوری کیئر کرتی رہی، ان کی حفاظت کرتی رہی اور ان کے بتائے گئے سارے حکموں پر عمل کرتی رہی تو یقیناً اس عورت نے خدا کے کلام کے مطابق برکت کو حاصل کیا، اور نہ صرف خود برکت کو حاصل کیا بلکہ اس سے آنے والی اگلی نسل زور آور رہی، جو خدا کا کلام کہتا ہے کہ راست باز کی اولاد زمین پر زور آور ہوگی۔ اس میں سے یسی اور اسی میں سے داؤد نے آگے چل کر جنم لیا۔ یہ باتیں اسی وقت پرفیکٹ اور پوری ہوتی ہیں جب ہم تابع فرمانی میں اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ اس خدا کی بندی نے اپنے آپ کو پورے طور پر اپنی ساس کے تابع کیا اور اس کی ہر بات کو مان لیا، اور ماننے کے بعد خدا کی ساری برکات کو جو خدا نے اس کے لیے رکھی تھی اسے دی، اور اس نے سب کچھ حاصل کر کے خدا کے نام کو جلال دیا۔ ٹھیک اسی طرح یہ انسان اور انسان کے حکموں کو مان کر خدا کی ذات سے سب چیزوں کو حاصل کرتی رہی۔ اس سے بھی اچھی گواہی جو ہمیں سب سے بہترین گواہی ملتی ہے وہ یسوع مسیح کی ہے، کیونکہ یسوع مسیح زمین پر جب پیدا ہوتے ہیں تو لکھا ہے کہ دکھ اٹھا کر اس نے فرمانبرداری سیکھی، اور اس نے اپنی ساری زندگی خدا باپ کے ان حکموں کو، ان باتوں کو، شریعت کو پورا کیا جو باپ نے اسے شروع سے ہی سکھایا۔ اور یسوع مسیح کا قربان ہونا، مردوں میں سے جی اٹھنا، اور پھر اپنی قوم کو بچا لینا، یہ سب چیزیں اوبیڈینس پر تھیں کہ یسوع مسیح نے 100% اوبیڈینس کیا اور پھر ایک دلہن کو پوری قیمت دے کر خرید لیا۔ ہمیں اور بھی بہت سے حوالے اور بہت سی کلام اور بہت سی زندگیاں ملتی ہیں جن کے وسیلہ سے ہم سب برکت پاتے ہیں۔ یعنی داؤد بھی اسی میں سے ایک ہیں جو خدا کی مرضی کو پورا کرتے رہے، اوبیڈینس میں رہے، تو خدا کی ذات نے انہیں زندگی کے تمام وسائل سے نوازا اور ہر ایک برکت دی تاکہ ہم سب برکت پائیں اور خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ میں یہ چاہتا ہوں، آپ سب سے یہ اپیل کرتا ہوں، یہ منت کرتا ہوں کہ ہم سب جس طرح یہ اس روت نے اور آگے چل کر ہمیں آستر کی زندگی میں بھی ایسا ہی کچھ ملتا ہے کہ آستر بھی اپنی قوم کے لیے اس سارے اپنے سینئرز کی، اپنے بزرگوں کی یا خدا کی شریعت پر عمل کرتی رہی تو اپنی قوم کو چھڑا لیا، بچا لیا۔ اسی طرح یسوع مسیح نے بھی جب جان دی تو اپنی پوری قوم کو، اپنی پوری دلہن کو پوری قیمت دے کر خرید لیا۔ اور میں آپ سے اپیل کرتا ہوں اور منت کرتا ہوں، میں بھی اور سننے والے میرے سارے عزیز بھی خدا کے کلام پر عمل کریں، اوبیڈینس میں رہیں، تاکہ خدا ہمیں ان تمام وسائل سے نوازے، زندگی کی برکات سے نوازے جو ہمیں ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں زندگی کے وسائل کی ضرورت ہے اور اس کے بعد روحانی زندگی کی بھی ضرورت ہے، اور اگر ہم خدا کے تابع رہیں گے اور اپنے سینئرز کے تابع رہیں گے تو یقیناً خدا ہمیں
ज़मीन की ज़िंदगी और आसमान की ज़िंदगी दोनों ज़िंदगियों से नवाज कर इस कलाम को पूरा करेगा जो यीशु मसीह ने ज़मीन पर खड़े होकर कहा था कि मैं आया हूँ तुम ज़िंदगी पाओ और कसरत की ज़िंदगी पाओ। और यीशु मसीह ने साथ ये भी बात कही कि जो कोई मेरे कलाम को सुनता और इस पर अमल करता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा। यानी जब हम खुदा के कलाम पर अमल करते और ओबीडियंस पर पूरी ताबे फरमानी करते हैं, पूरे दयानतदारी से फ़ोकस बनाकर चलते हैं अपनी ज़िंदगी को खुदा के कलाम के मुताबिक, या अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, उनके हुक्मों को पूरे तौर पर मानते हैं, तो यकीनन खुदा हमें तमाम वसाइल से और उस ज़िंदगी से जो यीशु मसीह ने हमारे साथ शेयर की थी उस ज़िंदगी से हमें बरकत देगा। मैं अपने तमाम देखने वाले अजीज़ों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ओबीडियंस पर ही सब कुछ हासिल होता है, वह वो ज़मीनी ज़िंदगी हो या आसमानी ज़िंदगी हो। सो गॉड ब्लेस यू। आमीन।